بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج میں پروفیسر وسیم حیدر، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک، آپ کو اردو کی 12ویں جماعت میں شامل آخری نظم جو قطعت کے نام سے ہے، جس میں مشہور و معروف شاعر انور مسعود کے 4 قطعات شامل ہیں، وہ آج آپ کو پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں آپ کو پہلے شاعر کا تعارف کرواتا ہوں، آج بھی اسی طریقے سے پہلے شاعر کا تعارف ہوگا تاکہ اس کی شاعری کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ عزیز طلباء، انور مسعود ہمارے نصاب میں شامل ان چند خوش نصیب شعراء میں سے ہیں جن کی زندگی میں ان کی شاعری، ان کی قابلیت، ان کے اسلوب کا اعتراف حکومت نے کیا اور ان کو اپنے نصاب میں شامل کیا۔ انور مسعود 1935 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ ایم اے فارسی کا امتحان گولڈ میڈل کے ساتھ اورینٹل کالج لاہور سے 1958 میں پاس کیا اور کالج میں بحیثیت فارسی ادب کے استاد کی حیثیت سے گورنمنٹ ڈگری کالج پنڈی گیب ضلع اٹک سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ انور مسعود اعلیٰ درجے کے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منجھے ہوئے اور پختہ نثر نگار بھی ہیں، تحقیق و تنقید کا ذوق بھی رکھتے ہیں، اردو کے ساتھ پنجابی اور فارسی میں بھی شعر گائے۔ 1978 میں ان کی پنجابی شاعری کا پہلا مجموعہ میلہ اکھیاں دا کے عنوان سے چھپا۔ اردو میں قطع نگاری ان کا خاص میدان ہے۔ قطع کیا ہے، میں بعد میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ ان کی شگفتہ اردو قطعات کا پہلا مجموعہ قطع کلامی کے عنوان سے شائع ہوا، جس کو عوام و خاص میں بے حد پذیرائی ملی۔ ان کے دیگر شعری مجموعوں میں غنچہ پھر لگا کھلنے اردو، میلی میلی دھوپ اردو اور ان کے کریے پنجابی نمایاں ہیں۔ ان کے تعارفی مضامین میں ایک مجموعہ تقریب کے نام سے بھی شائع ہوا۔ تنقید و تحقیق کے حوالے سے ان کی تصنیف فارسی ادب کے چند گوشے بھی خاص چیز ہے۔ عزیز طلباء، قطع کیا ہے؟ قطع کا لفظی مفہوم ہے کسی چیز کا ٹکڑا، مگر اصطلاح میں قطع ان شعروں کو کہتے ہیں جو غزل اور قصیدے کی مانند ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، مگر ان میں مضمون کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ قطع کے شعروں کی تعداد کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ قطع کے سب اشعار کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی پہلے شعر کے مصرع میں قافیہ نہیں ہوتا، گویا
قطع مطلع کی قید سے آزاد ہے اور ایک مسلسل مضمون کا حامل ہوتا ہے، اور قطعے کی یہی خوبی اسے غزل سے الگ کرتی ہے۔ اب آئیے پہلے قطعے کی طرف۔ قطعہ نمبر 1۔ جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کرب ناک پہ میں دل ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا، بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا۔ عزیز طلبہ، اس قطعے میں موجود مشکل الفاظ کی لغت دیکھ لیں، ذرا ان کے معنی بھی دیکھ لیں۔ ضرب، چوٹ، کربناک، اذیت میں مبتلا کرنے والی، تل ملانا، بے چین ہونا، بل بلانا، رنج اور تکلیف کے اثر سے کراہنا۔ اب اس کی تشریح دیکھیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس قطعہ کے شاعر انور مسعود ہیں، اور یہ انور مسعود کے مجموعے قطع کلامی میں بعنوان مضروب شامل ہے۔ انور مسعود اس مزاحیہ قطعے میں زندگی کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے سخت سے سخت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، ابھی میں ایک تکلیف سے نہ سنبھلا تھا کہ دوسری مصیبت سر پر ٹوٹ پڑی، ایک ساتھ مجھے اتنے بل مل گئے کہ میں بل بلا اٹھا۔ شاعر نے پانی، سوئی گیس، بجلی اور فون کے بل ایک ساتھ آنے پر اپنی حالت زار کا نقشہ پیش کیا ہے کہ ایک ساتھ اتنے بل دیکھ کر میری حالت بگڑنے لگی۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بڑھتی ہوئی اخراجات نے غریب اور سفید پوش طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ جب آدھی سے زیادہ تنخواہ بلوں ہی میں صرف ہو جائے تو غریب طبقے کے لیے دال روٹی کا انتظام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں طبیعت میں چڑچڑا پن اور بیزاری کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ یہ بل غریب طبقے کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ آج کل سر توڑ مہنگائی نے زندگی کو از حد مشکل بنا دیا، اور روز بروز بڑھتی ہوئی یہ بل رہی صحیح کسر بھی نکال دیتے ہیں۔ بجلی، گیس، پانی اور فون کے نرخوں میں آئے روز اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ غریب طبقے کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ غریب اور سفید پوش طبقہ اس صورت حال پر سر پکڑ کر رہ جاتا ہے، اور اس کے لیے ہر مصیبت پہلے سے بھی زیادہ شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس طبقے کو کبھی سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوتا۔ چاہیے تو یہ کہ ان بلوں کے نرخوں میں ایک متوازن رفتار سے اضافہ ہو
اور عوام کے وسائل کے مطابق ہوں، لیکن افسوس کہ حکام بالا کی توجہ کبھی اس طرف نہیں ہوتی اور نہ اسے غریب کے دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ اس روزمرہ کے مسئلے کو انور مسعود نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس قطعہ میں بیان کیا ہے۔ دوسرا قطعہ دیکھیے، تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ زد میں نشانے پر، مذمت کاریوں، مخالفت کرنا، برا بھلا کہنا، بگاڑنا، خراب کرنا، ویٹو، ایسا اختیار یا حق جو دوسروں کے کسی بھی فیصلے یا رائے کو مسترد کر سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اقوام متحدہ میں دنیا کی 5 سپر پاور کو ویٹو کا حق حاصل ہے، اور وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں کسی کے ووٹ کو بھی ویٹو کر سکتا ہے۔ اور یہ 5 سپر پاور جو ہیں، ان میں امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس، یہ 5 ملک شامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں UNO یعنی اقوام متحدہ ان 5 ممالک کے زیر دست ہے، اور جو یہ 5 ممالک چاہتے ہیں وہی اقوام متحدہ میں ہوتا ہے۔ اس قطعہ میں انور مسعود کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر جگہ طاقت ہی کا بس چلتا ہے، اور طاقت والے ہی کی سنی جاتی ہے، جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور اسی مقولے کو انور مسعود نے بنیاد بنا کر کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کسی کی طاقت یا اختیار کی حدود میں آتا ہے وہ سب اس کی ملکیت ہوتا ہے، اور وہ اس پر حق جتانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویٹو کا حق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کا وہ حق ہے جس کی روح سے وہ اپنا حتمی اور فیصلہ کن ووٹ استعمال کر کے کسی بھی فیصلے کو قبول یا مسترد کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ گویا ہر جگہ طاقت ہی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اور طاقت والے ہی کی بات مانی جاتی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ انور مسعود کہتے ہیں کہ ویٹو کے ذریعے گویا دنیا کی بڑی طاقتیں کمزور ممالک کا تمسخر اڑا رہی ہیں کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو زور لگانا ہے لگا لو، لیکن آخر کار بس تو ہمارا ہی چلے گا۔ اور اس ضمن میں کشمیر کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے
کہ اقوام متحدہ اپنی ہی کیے گئے فیصلے پر تقریباً 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود عمل درآمد نہیں کروا سکا۔ اس سے زیادہ بے بسی کیا ہوگی؟ یہ نظام جو کمزور ممالک کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، محض ایک دھوکہ ہے۔ اصل اختیار و اقتدار تو صرف طاقت والوں کے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ جو دنیا کے تمام ممالک کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی، آج تک اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور طاقتور ممالک بدستور کمزور اور محکوم اقوام کا استحصال کر رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ دولت مند اور بڑے ممالک کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئی ہے، اور وہ طاقت کے نشے میں کھلم کھلا اس کی عائد کردہ پابندیوں اور حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ قطع ان کے مجموعے قطع کلامی سے لیا گیا ہے، اور اس میں اس قطع کا عنوان ہے جنگل۔ اس قطع کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نصاب میں انور مسعود کے 4 قطعات شامل ہیں۔ 2 قطعے آج ہم نے پڑھ لیے، 2 انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔